بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم چیپٹر نمبر 1 کے پارٹ 5 تک پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور، اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کا دور، ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر محمد خان جنیجو صاحب جو ہیں ان کا دور بھی ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد جو باری آتی ہے وہ بے نظیر بھٹو کے دور حکومت کی آتی ہے۔ اب بے نظیر بھٹو صاحبہ کو 2 مرتبہ حکومت ملی، ٹھیک ہے، اور یہ حکومت ان کو بھی ویسے ہی نہیں ملی، اس کے لیے کافی انہیں پاپڑ بیلنا پڑے۔ ہوا کچھ ایسے کہ جب ضیاء الحق صاحب نے الیکشن کا اعلان کر دیا تھا کہ میں الیکشن کرواؤں گا 1988 کے اندر، تو وہ الیکشن بھی انہوں نے کہا کہ غیر جماعتی بنیادوں کے اوپر ہوں گے۔ غیر جماعتی بنیادوں کے اوپر مطلب یہ کہ اس کے اندر پیپلز پارٹی نہیں ہوگی، مسلم لیگ نہیں ہوگی، اور جتنے بھی ہمارے پاس کینڈیڈیٹس آئیں گے وہ سارے کے سارے کینڈیڈیٹس انڈیپینڈنٹ صورت کے اندر آئیں گے، اور جب انڈیپینڈنٹ صورت کے اندر آئیں گے تو ان کو مینیپولیٹ کرنا جو ہے وہ کافی آسان ہو جائے گا۔ لیکن ہوا کچھ ایسا، قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ ضیاء الحق صاحب جو ہیں جب بہاولپور کے اندر جب وہ گئے پریڈ دیکھنے کے لیے، اور وہاں سے جہاز اڑا اور وہ اس کے اندر شہید ہو گئے، تو اس کے بعد جب الیکشن ہوئے تو وہ پارٹی کی بیس کے اوپر ہوئے، ٹھیک ہے، اس کے اندر پیپلز پارٹی نے بھی حصہ لیا، مسلم لیگ نے بھی لیا۔ پیپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے کافی ساری اور بھی کوششیں کی گئیں، دوسری پارٹیز بنائی گئیں، جس طرح کہ ہمارے دور کے اندر بھی مختلف پارٹیاں بنی ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے بہت ساری پارٹیاں ایسی بنائی گئیں اور لوگوں کو خریدا گیا، پیسوں کا استعمال بھی ہوا کہ کسی طرح سے پیپلز پارٹی کو اقتدار کے اندر نہ آنے دیا جائے۔ لیکن باوجود اس کے پیپلز پارٹی جو ہے وہ آخرکار حکومت کے اندر آ گئی، اور پیپلز پارٹی کی کیونکہ کو چیئر پرسن جو ہیں وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں، ٹھیک ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب اپنی زندگی کے اندر ہی انہوں نے کو چیئر پرسن جو ہے وہ بے نظیر بھٹو کی والدہ صاحبہ جو ہیں نصرت بھٹو، ان کو اناؤنس کر دیا تھا۔ لیکن بعد میں جب ان کی وفات ہو گئی، ان کی جب پھانسی دے دی گئی، تو بے نظیر بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے والد صاحب کی جگہ لے لی، ٹھیک ہے۔ جب ان کی حکومت آئی، ٹھیک ہے، اور وہ حکومت کیسے آئی، کافی سارا جو ہے لوگوں کے اندر غم و غصہ بھی پایا جاتا تھا، حالات بھی جو ہے کافی سنگین ہو رہے تھے، اور افغانستان کی جنگ کی وجہ سے دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان کے اندر بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ خیر، ان ساری چیزوں کی وجہ سے عوام جو ہے وہ چاہتی تھی کہ بے نظیر بھٹو کے اندر انہیں ذوالفقار علی بھٹو والی شخصیت جو ہے وہ نظر آئے، اور آخرکار جو کام ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایک عام آدمی کے لیے کر رہے تھے اور عام آدمی کی جو فائدہ پہنچا رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی پارٹی ہے، عوامی پارٹی ہے، تو بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ حکومت کے اندر آ کر اپنے والد صاحب کا جو مشن ہے اس کو پورا کریں گی، ٹھیک ہے۔ آخرکار ووٹ دیے انہوں نے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کے اندر ان کو جو ہے اقتدار نصیب ہوا، اور 2 دسمبر 1988 کو ان کو آخرکار حکومت جو ہے وہ مل گئی۔ لیکن یہ حکومت بہت زیادہ وقت نہیں چلی، مشکل سے یہ صرف 20 مہینے تک چلی، اور 20 مہینے کے اندر جو ہے ان کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگے، اور الزامات جو ہیں ان کی کوئی نہ کوئی بنیاد بھی ہوتی ہے، خیر، لیکن وہ الزامات لگنے کے بعد آخرکار اس پارٹی کو جو ہے وہ حکومت چھوڑنا پڑی۔ اب ہوا کچھ ایسے کہ 2 دسمبر 1988 کو ان کو حکومت مل گئی، آرام سے نہیں ملی، کافی سارے پاپڑ بیلنا پڑے، انہیں کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ایک خاتون کے لیے حکومت کے اندر آنا، اور وہ بھی پاکستانی معاشرے کے اندر، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اب بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک تو خاتون ہے، ٹھیک ہے، پہلا ان کا جو ڈرا بیک ہے پاکستانی معاشرے کے اندر وہ یہ ہے کہ ایک خاتون ہے، ٹھیک ہے، اور ایک خاتون کا پارٹی کو ہیڈ کرنا، اس کے بعد پارٹی کے ہیڈ کے طور کے اوپر، اور پھر بعد میں ملک کی سربراہی کے طور کے اوپر آنا ہمارے معاشرے کے اندر، جو کہ کافی کنزرویٹو معاشرہ ہے، اس کے اندر ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، نہ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں اس چیز کو کہ خواتین سربراہی کریں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہمارے علماء، نہ ہی ہمارے جو باقی مسلک مسالک کے لوگ ہیں، نہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو پہلی ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایک خاتون تھی۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی جو ایجوکیشن ہوئی تھی، انہوں نے جو تعلیم حاصل کی تھی، تو وہ تعلیم انہوں نے برطانیہ میں بھی حاصل کی، وہ تعلیم انہوں نے امریکہ میں بھی حاصل کی، اور امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر جو ماحول ہوتا ہے، اس ماحول کے ساتھ جب آپ چلتے ہیں تو چاہے آپ کا لباس ہو، چاہے آپ کا رہن سہن ہو، باقی جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، آپ کا غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرنا ہو، تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ آپ کے لیے ایک ایسے مسئلے مسائل کریٹ کر دیتی ہیں کہ جو سیاسی طور کے اوپر آپ کو لمٹ کر دیتی ہیں، آپ کو محدود کر دیتی ہیں کہ آپ پاکستان کی سیاست کے اندر بھرپور حصہ نہیں لے سکتے، کیونکہ پاکستانی سیاست کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ میٹر کرتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا لباس، ٹھیک ہے، آپ کا رہن سہن، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے ایسی چیزیں تھیں جو کہ مشکلات کا باعث بن سکتی تھیں۔ لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ چونکہ ایک انٹیلیجنٹ خاتون تھی، ذہین خاتون تھی، تعلیم بھی انہوں نے اچھی حاصل کی، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کا ماحول بھی ایسا گزرا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کا جو پولیٹیکل ایکیومن ہے، ان کی جو سیاسی اقدار ہیں، وہ کافی ڈیولپ ہو چکی تھی۔ کیسے؟ کیونکہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ پہلے وزیر خارجہ تھے، وزیر خارجہ سے پہلے بھی جو ہے وہ وزارت پانی و بجلی کے امور کے وزیر رہ چکے تھے، اور وزارت خارجہ کے بعد پھر وزیر اعظم بنے، صدر بننے کے بعد وزیر اعظم بنے۔ تو ان کے گھر میں لوگوں کا آنا جانا، سیاسی لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے اطوار و اقدار جو ہیں وہ سیکھنا، ان کے ساتھ ان کا جو سوشلائزیشن ہونا، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو جاننا پہچاننا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اپنے گھر کے اندر ہی مل چکی تھی۔ اور والد صاحب بھی سیاست دان، ٹھیک ہے، والد صاحب سے پہلے ان کے دادا صاحب جو ہیں وہ بھی سیاست دان اور مالدار
خاندان بھی تھا یہ، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کے پاس آلریڈی تھیں، لیکن ان کے جو سیاسی مسئلے مسائل تھے، جو ان کا باہر کا ہونا، ان کا خاتون ہونا، یہ چیزیں جو ہیں ان کے لیے آڑے آ سکتی تھیں، اور لوگوں نے کافی اس کا استعمال کیا. ٹھیک ہے، ہمارے جتنے بھی ان کی اپوزیشن تھی انہوں نے کافی استعمال کیا کہ ان چیزوں کو استعمال کر کے ان کو حکومت میں نہ آنے دیا جائے. لیکن چونکہ عوام چاہتی تھی، عوام کے اندر جو ہے ایک غم و غصہ بھی تھا. دوسرا یہ کہ ضیاء الحق صاحب کا دور کافی لمبا ہو چکا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ لوگ ہمیشہ تبدیلی چاہتے ہیں. تو انہیں تھوڑے وقت کے بعد، تھوڑے عرصے کے بعد جو کوئی بھی حکومت آئی ہو، چاہے اچھی ہی کیوں نہ ہو، بری ہونا تو الگ بات ہے، لیکن اگر اچھی حکومت بھی ہو تو بھی وہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت چینج ہو تاکہ تھوڑی تبدیلی کا سانس لیا جا سکے. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد ضیاء الحق صاحب کا جو دور تھا وہ کافی لمبا تھا، تقریباً 11 سال کا عرصہ جب تھا. تو اس کے اندر عوام چاہتی تھی کہ اب حالات جو ہیں وہ کچھ بدلیں اور ہم جو ہے وہ تبدیلی کا مزہ چکھیں. تو انہوں نے ووٹ دیے پیپلز پارٹی کو، اور اچھے خاصے ووٹ دیے، اور ان کی جو ہے میجورٹی آئی، اور انہوں نے آخرکار اپنی حکومت جو ہے وہ 2 دسمبر 1988 کو بنا لی. ٹھیک ہے، اب جب انہوں نے حکومت بنا لی تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے ایسے کام کرنے تھے جو کہ آئندہ کے لیے جو ہے ان کی جو سیاسی ساکھ ہے اس کو برقرار رکھ سکیں. تو پہلی چیز جو انہوں نے کی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ اور روس کے ساتھ، جو 2 سپر پاورز ہیں، ایک وہ ہے جو امریکہ ہے جو پہلے سے پاکستان کی مدد کرتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، روس کے خلاف، اور دوسرا وہ ملک ہے جس کے خلاف پاکستان نے اپنی تن من دھن کی قربانی لگا دی اور ان کے ساتھ لڑائی کی، اور ان کو کافی نقصان پہنچایا، اس کو ٹوٹے ٹوٹے کر دیا. افغانستان کے اندر ان کی ایسی درگت بنائی کہ جس کی وجہ سے ان کی معاشی حالات ہیں وہ کافی خراب ہو گئے، کیونکہ ایک جنگ لڑ رہے تھے اور اس جنگ کے اندر پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے تھرو روس کے ساتھ لڑ رہا تھا. خیر، انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنے ہیں اور ہمیں روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنے ہیں. ہم روس کے ساتھ تعلقات خراب کر کے آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ روس کے ساتھ بھی ایسے وسائل ہیں جن کا ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ تو اب دنیا کا جانا مانا سپر پاور بن گیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ بھی تعلقات خراب نہیں کر سکتے. تو ہمیں اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے، اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے روس اور امریکہ دونوں کے ساتھ ایسے تعلقات بنانے چاہیے کہ ہمارے مفادات کو بھی نقصان نہ پہنچے اور ہم آگے بھی بڑھ سکیں. ٹھیک ہے. دوسرا، پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، پاکستان ہمیشہ سے جس کی وجہ سے پاکستان کی لیگ پولنگ ہوتی ہے یا پاکستان کو پیچھے کھینچا جاتا ہے، وہ چیز ہے انڈیا. پاکستان 1947 سے لے کر آج تک اگر کسی وجہ سے پھنسا ہوا ہے، کبھی آگے نہیں بڑھ پاتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے ہندوستان کے ساتھ، بھارت کے ساتھ لڑائی کے اندر جو ہے وہ مگن رہتا ہے. ہم نے یہاں پر جو ہے بارڈر ٹریڈ نہیں کرتے، تجارت نہیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے، اور مسئلہ کشمیر جو ہے اس کی وجہ سے ہماری ہمیشہ نوک جھونک رہتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. کرکٹ کے اوپر جو ہے ہماری جو ہے نوک جھونک رہتی ہے. اور پاکستان چونکہ ایک چھوٹا ملک ہے، انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے، لیکن پتہ نہیں ہمیں یہ ذہن کے اندر یہ ہے کہ ہم انڈیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ہمیں انڈیا کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور جس کی وجہ سے ہم سارے اپنے وسائل جو ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں، یا اپنے وسائل جو ہیں ان کا استعمال زیادہ تر انڈیا کے خلاف کرنے کے اندر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بے نظیر صاحبہ نے سوچا کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے. ہم ہمیشہ ان کے ساتھ لڑائی والے تعلقات بنا کر یا ان کے ساتھ لڑائی والی سچویشن کے اندر رہ کر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ اگر ہمارا فوکس ان کے ساتھ لڑنے کی طرف ہوگا تو ہمارا فوکس کبھی بھی آگے بڑھنے کی طرف نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے. تو دوسرا انہوں نے جو سوچا وہ یہ سوچا کہ خارجہ طور کے اوپر ہندوستان کے ساتھ ہماری جو کشیدگی ہے وہ کم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضیاء الحق صاحب کا دور تھا اس کے اندر آپ لوگوں کو جیسے پتا ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو بین کر دیا گیا. ٹھیک ہے. ریڈیو کے اوپر، ٹیلی ویژن کے اوپر، اخبارات کے اوپر، ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئی، جس کی وجہ سے لوگ اپنی رائے کا اظہار آزادی کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے. یہ نہیں کہ آپ کے ذہن کے اندر جو کچھ آیا آپ نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر آپ کی جو ہے سرزنش نہیں ہوگی. اگر آپ نے کوئی ایسی بات کہی جو کہ ہمارے اداروں کو پسند نہیں ہے، یا جس کے اندر وہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کی ساتھ کے لیے بہتر نہیں ہو سکتی، تو اس کے اوپر آپ کی اچھی خاصی سرزنش ہو سکتی ہے. اور اس کی وجہ سے اس کو روزانہ کے بیس کے اوپر جو ہے اسکروٹنائز کیا جاتا تھا، چھانا جاتا تھا کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ان کا وقار جو ہے وہ مجروح ہوتا ہو. تو انہوں نے کیا کیا، ٹیلی ویژن اور ریڈیو کو خود مختار ادارے بنایا کہ آپ جو کچھ نشر کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ آپ ان چیزوں کو نشر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر کافی سارے سیاسی قیدی بنائے گئے. پیپلز پارٹی کو لوگوں کو جو ہے وہ قید کیا گیا، اور اس کے علاوہ اصل میں پیپلز پارٹی کو کرش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی تھی اس زمانے کے اندر. اور جتنے بھی سیاسی لوگ تھے یا جو آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے یا یہ جرأت رکھتے تھے کہ اپنی بات جو ہے وہ عوام تک پہنچائیں اور اس کے اندر یہ شعور بیدار کرنے کی کوشش کریں کہ آپ لوگوں کا حق کیا ہے، آپ کی آزادی کیا ہے، اور آپ لوگوں کو کس چیز کے لیے کوشش کرنی چاہیے، تو ان سارے لوگوں کو جو ہے قید کیا جاتا تھا. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی کافی سارے سیاسی قیدی ہیں، اور چاہے کسی نے کوئی جرم کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن 9 مئی کے الزام کے اندر وہ بندہ اگر آپ پسند نہیں ہے تو آپ اس کو آرام سے جیل کے اندر رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چاہے ایک مقدمہ بنائیں، اگر ایک مقدمے کا عدالت کو پتہ چل جاتا ہے اور اس کے اندر ثبوت نہیں ہے اور اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے تو آپ کے اوپر 101 اور مقدمے جو ہیں وہ بنا دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کام بھی ہو گیا. اور اس کے علاوہ جو ایک اور کام کیا، ٹھیک ہے، جو مختلف ادارے ہیں ان کے اندر مزدوروں کی یونینز ہوا کرتی تھیں. ٹھیک ہے. سیاسی طور کے اوپر ان کی ایک یونین ہوا کرتی تھی جو ان کے حقوق کے بارے میں بات کرتی تھی، ان کے حقوق کی نمائندگی کرتی تھی. ان کے اوپر بھی پابندیاں لگی ہوئی تھیں.
تو وہ یونینز جو ہیں مزدور یونین وہ بھی بحال کر دی گئیں. اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جو ہندوستان ہے، بھارت کے ساتھ بے نظیر صاحبہ جو ہے وہ اچھے تعلقات بنانا چاہتی تھی، اور یہ انہی اچھی تعلقات کا نتیجہ تھا، ان کی بات چیت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے ایک معاہدہ کیا بھارت نے اور پاکستان نے. ٹھیک ہے، بھارت نے اور پاکستان نے معاہدہ یہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کی ایٹمی تنصیبات جو ہیں ان کے اوپر حملہ نہیں کریں گے. یعنی ظاہر سی بات ہے، ایک بھارت کے اندر ایٹمی پروگرام بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک پاکستان کے اندر جو ہے ایٹمی پروگرام بن رہا ہے، اور اب یہ دونوں اس خوف کے اندر ہیں کہ کہیں میں یہ جتنی تیاری کر رہا ہوں اس کے اوپر کوئی میزائل یا کوئی حملہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور یہ ساری تیاری میری ضائع نہ ہو جائے. تو یہ ڈر صرف پاکستان کو لاحق نہیں تھا، یہ ڈر ہمارے ساتھ ساتھ بھارت کو بھی لاحق تھا، کیونکہ پاکستان بھی یہ کیپیسٹی رکھتا تھا کہ وہ ان کی بھی وہاں پر تنصیبات کے اوپر حملہ کر کے ان کو تباہ کر سکتا تھا اور ان کو نقصان پہنچا سکتا تھا. تو انہوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ دیکھیں آپ بھی اپنا ایٹمی پروگرام جاری رکھیں، ہم بھی اپنا ایٹمی پروگرام جاری رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کے پروگرام کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ ہمارے پروگرام کو نقصان نہ پہنچائیں. تو یہ ان کا ایک بہت بڑا سیاسی کارنامہ جو ہے وہ تھا. اب ہوا یہ کہ ان کے دور کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ نقصان ہوا. آخر حکومت میں آنے سے پہلے ویسے تو ان کی شادی جو ہے وہ حاکم علی زرداری صاحب کے بیٹے آصف علی زرداری صاحب سے ہو گئی. ان کے جو شوہر ہیں پہلے پاکستان کے پریزیڈنٹ بن چکے ہیں اور اب دوبارہ سے وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ جو ہیں پرسوں منتخب ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آصف علی زرداری صاحب، ٹھیک ہے. اب یہ آصف علی زرداری صاحب کا خاندان کے ساتھ جب ان کا لنک ہوا تو ایک چیز کہ تو ان کو فائدہ ہوا کہ سیاسی طور کے اوپر ان کو جو مخالفت تھی کہ یہ خاتون ہیں، ٹھیک ہے، نہتی ہیں، ان کے جو دو بھائی ہیں وہ بھی سیاست سے باہر تھے یہاں پر پاکستان کے اندر، ان کے خلاف بھی ان کو کوششیں کرنا پڑی تاکہ وہ پارٹی کو اپنے کنٹرول کے اندر رکھ سکے بے نظیر، ٹھیک ہے. تو یہ آصف علی زرداری کے خاندان کے ساتھ لنک ہونے کی وجہ سے ان کو یہاں پر پاکستانی معاشرے کے اندر وہ مضبوطی تو حاصل ہوئی، لیکن جب یہ اقتدار ان کو ملا تو انہوں نے بھی اس کا اچھا بھرپور فائدہ اٹھایا. یعنی جو آپ کے حاکم علی زرداری صاحب ہیں ان کو بھی منسٹر بنا دیا، ٹھیک ہے، آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کو بھی عہدے دے دیے گئے، نصرت بھٹو صاحبہ کو بھی عہدے دے دیے گئے. اور جب ان کو یہ عہدے دے دیے گئے تو بے نظیر صاحبہ خود بے شک کسی کرپشن کے اندر، بدعنوانی کے اندر یا ایسے کسی چیز کے اندر ملوث نہ ہوں، لیکن ان کے آس پاس ان کے جو اپنے لوگ تھے، ان کے رشتہ دار تھے جن کو انہوں نے اعلیٰ عہدوں کے اوپر نوازا تھا، وہ لوگ اپنی منمانیاں کرتے تھے، اور جو منمانیاں کرتے تھے ان منمانیوں کا رزلٹ ایسا آتا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کے خلاف جو ہے وہ کیسز بننا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ سے آصف علی زرداری صاحب کو مسٹر 10% کا نام بھی دیا گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح باقی جو لوگ تھے وہ بھی بھرپور اپنے جو بزنس فائدے تھے، کاروباری فائدے تھے، وہ ان کی وجہ سے لیتے رہے تھے، ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے یہ خاتون تھی تو اس طرح سے چیزوں کو مانیٹر نہیں کر سکتی تھی، یا اس طرح سے یہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے اپنی گرپ مضبوط نہیں کر سکتی تھی، تو انہوں نے اس کا اچھا خاصا ناجائز فائدہ جو ہے وہ اٹھایا. تو ایک جو ان کا قصور تھا وہ یہ تھا کہ نیپوٹزم، ٹھیک ہے، نیپوٹزم یعنی جو اپنے لوگ ہیں ان کو نوازنا جو تھا وہ ان کے لیے ایک درد سر بن گیا، اور انہوں نے اس کے خلاف ایک ایسا محاذ کھول دیا جس کی وجہ سے آخر کار پھر ان کی حکومت جو ہے ان کو جانا پڑا، ٹھیک ہے. ایک یہ چیز ہو گئی. دوسرا آپ کی جو ٹیلی ویژن اور ریڈیو کی خود مختاری ہے وہ ہو گئی. تیسری یہ جو آپ نے ہندوستان کے ساتھ تعلقات برابر کرنا چاہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی. تو یہ سارے پوائنٹس جو ہیں آپ خارجہ پالیسی کو جب اپنے کنٹرول کے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے ادارے کبھی بھی ایسا نہیں چاہتے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی منمانی کرتے ہوئے اپنی خارجہ پالیسی جو ہے اس کو ڈیزائن کریں یا اپنی سوچ و فکر کے مطابق پاکستان کو آگے لے جانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جب کمبائن ہو گئی، ٹھیک ہے، تو آخر کار بے نظیر صاحبہ کی حکومت جو ہے وہ 6 اگست 1990 کو جو ہے وہ ختم کر دی گئی، ٹھیک ہے. کیسے ختم کر دی گئی آپ کو اگر یاد ہوگا، ٹھیک ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر ایک 8ویں ترمیم ہوئی تھی، 8ویں ترمیم، ٹھیک ہے. اور یہ 8ویں ترمیم کیا تھی؟ یہ 8ویں ترمیم یہ تھی کہ صدر کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ اسمبلی کو توڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے. کس آرٹیکل کے تحت؟ 58(2)B کے تحت، ٹھیک ہے. 58(2)B وہ آرٹیکل ہے جو ترمیم کے ذریعے یہ اختیار صدر کو دیتا ہے کہ وہ اسمبلی کو توڑ دے، اور اسمبلی توڑنے کے بعد وہ وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتا ہے. تو یہ اختیار جو محمد خان جنیجو صاحب نے دیا تھا ضیاء الحق صاحب کو، اس کا استعمال جب ہوا پہلی مرتبہ تو وہ ہماری جو وزیر اعظم تھی 11ویں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو جب اس مرتبہ حکومت کے اندر آئی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ ہماری 11ویں وزیر اعظم تھی، ٹھیک ہے، 11ویں وزیر اعظم تھی. اور ان کی حکومت جو ہے وہ ختم کر دی گئی، ان کو گھر بھیج دیا گیا، اور ان کی یہ حکومت ٹوٹل جو ہے وہ 20 مہینے چلی تھی. کتنے مہینے؟ 20 مہینے، یعنی پوری طرح سے یہ حکومت جو ہے تقریباً 1.5 سال چلی. اور 1.5 سال کے اندر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ 1.5 سال
کبھی بھی حکومت کو اپنے پوری طرح سے انکم پاس کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. آپ کبھی بھی اقتدار کے اندر آ کر، اور جب آپ ایسے ان ایکسپیرینسڈ ہوں، ٹھیک ہے، پہلے سے آپ کے اقتدار کا تجربہ بھی نہ رہا ہو، تو بہت ساری غلطیاں ایسی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. بیوروکریسی جو ہے وہ آپ کو کام کرنے نہیں دیتی. تو 1.5 سال کا عرصہ بالکل بھی ناکافی تھا حکومت کو اچھی طرح سے چلانے کے لیے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخرکار 20 مہینے کی جو آپ کی حکومت ہے، اس کے اندر آپ کی حکومت کو ختم کر دیا گیا، بے نظیر صاحبہ کی حکومت کو ختم کر دیا گیا. اور اس کے بعد دوبارہ سے الیکشن کا اعلان جو ہے وہ 24 اکتوبر کا ہوا کہ 24 اکتوبر کو دوبارہ سے الیکشنز ہوں گے. اور ظاہر سی بات ہے، جب ان کو ان الزامات کی وجہ سے بے دخل کیا گیا تھا، تو نئی جو حکومت آ رہی تھی اس کو جو ہے اس کے اندر ان کا دوبارہ آنا جو ہے وہ پاسبل نہیں تھا، کیونکہ عوام کے اندر کافی جو ہے یہ پروپیگنڈا کر دیا گیا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے لوگوں کو نوازا ہے، کس طرح سے پاکستان کا پیسہ جو ہے وہ لوٹا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے دوبارہ سے ان کا حکومت کے اندر آنا اتنی جلدی پاسبل نہیں تھا، جبکہ پروڈکٹیو جو ہے وہ کمپین پوری طرح سے ہو نہ سکے. خیر، یہ الیکشن ہوئے. اس الیکشن کے نتیجے میں پھر نواز شریف صاحب حکومت میں آئے، اور نواز شریف صاحب کی حکومت جانے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے دوبارہ، ٹھیک ہے، دوسرا دور جو ہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا شروع ہوا. اور وہ الیکشن جب ہوئے تو اس کے نتیجے کے اندر پھر سے ہمارے جو بے نظیر بھٹو صاحبہ ہیں وہ حکومت کے اندر آئی، ٹھیک ہے. 18 اکتوبر 1993 کو دوبارہ سے، ٹھیک ہے، بیچ میں جو دور ہے یہ نواز شریف صاحب کا گزرا ہے، اور دوبارہ سے 18 اکتوبر 1993 کے اندر بے نظیر صاحبہ جو ہے وہ حکومت کے اندر آئی. اب اس مرتبہ جب یہ حکومت کے اندر آئیں تو ان کو اپنا جو پرانا تجربہ تھا وہ تو ذہن کے اندر تھا، ٹھیک ہے، کہ کیسے بیوروکریسی جو ہے وہ ان کے لیے مسائل کریٹ کر سکتی ہے، کیسے ان کا اپنے لوگوں کو نوازنا جو ہے وہ ان کے لیے مسائل کریٹ کر سکتا ہے، اور کیسے ہندوستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ان کے لیے مسائل کریٹ کر سکتا ہے، اور خارجہ پالیسی کو اپنے ہاتھ کے اندر لینا جو ہے وہ کیسے مسائل کریٹ کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو مسائل درپیش تھے ان کے اندر ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب ان کی حکومت گئی اور نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو بہت سارے سیاسی کیسز جو ہیں وہ ان کے اوپر بنے، چاہے چوری کے ہوں، چاہے کرپشن کے ہوں، بدعنوانی کے ہوں، ناانصافی کے ہوں، ٹھیک ہے، مال جمع کرنے کے، باہر بھیجنے کے ہوں. اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ ان کے پاس آئی تھیں. تو یہ سارے مسئلے مسائل ان کی دوران حکومت تھے. تو ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اب ان مسائل سے اپنی جان چھڑوانی چاہیے پہلے، ٹھیک ہے. تو ان کی پہلا کام یہ تھا کہ انہوں نے اس مرتبہ بہت محتاط پالیسی اپنائی، ٹھیک ہے، احتیاط سے قدم پھونک پھونک کر رکھ رہی تھی کہ کوئی ایسا چیز نہ ہو جس کی وجہ سے پھر آئندہ مجھے مسائل کا سامنا کرنا پڑے. اور انہوں نے یہ کیا کہ جتنے بھی مسئلے مسائل تھے، ٹھیک ہے، اپنے جو کیسز تھے ان کو ختم کرنے کے یا ان کے جو ثبوت تھے وہ مٹانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے. اور پالیسی جو ہے بہت محتاط پالیسی اپنائی کہ میں احتیاط کے ساتھ ہر کام کروں گی تاکہ اس کے اندر کوئی مسئلے مسائل بعد میں جنم نہ لے. اور دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ بیوروکریسی جو ہے، پہلے یہ چاہتی تھی کہ اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو ہماری بیوروکریسی جو ہے اس کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا، اس کو احتساب کرنا ہوگا کہ انہوں نے کیسے اخراجات کیے، کیسے جو ہے وہ ملک کو آگے چلایا، یا سسٹم جو ہے اس کو آگے چلانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں، اور ان اقدامات کے اوپر کیسے عمل درآمد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو بیوروکریسی کو جو انہوں نے پہلے آڑے ہاتھ لیا تھا، اس مرتبہ انہوں نے بڑے تحمل کے ساتھ جو شروع کا ان کا پہلا سال تھا اس کے اندر اس کو ریلیکس کیا کہ جو بیوروکریسی کرنا چاہتی ہے، جیسے کرنا چاہتی ہے وہ کرے، ٹھیک ہے. میں بیوروکریسی کے کاموں کے اندر دخل نہیں دوں گی، میرے مسئلے مسائل حل ہوں، ٹھیک ہے. بیوروکریسی جو کرتی ہے کرتی رہے، میں ان کے کاموں کے اندر دخل اندازی نہیں کروں گی. اچھا، اب اس کے علاوہ جب یہ دور، جب بیوروکریسی آپ کو تنگ نہیں کرے، آپ کے لیے مسائل کریٹ نہ کرے، تو آپ کو کم از کم اتنی سپیس مل جاتی ہے کہ آپ باقی جو آپ کی مشن ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں. انہوں نے بے روزگاری کے اندر کمی لانے کے لیے جو ہے اقدامات کیے، باہر سے فنڈنگ ہو، باہر کے ساتھ تعلقات ہوں، باہر کے لوگ انویسٹمنٹ کریں پاکستان کے اندر، اس کے لیے اقدامات کیے. لوڈ شیڈنگ جو ہے، لوڈ شیڈنگ پاکستان کا مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، ہمیشہ سے. ہم کبھی بھی، کیونکہ ہم ہمیشہ شارٹ ٹرم سوچتے ہیں، اگر ہماری ریکوائرمنٹ آج جو ہے وہ 30,000 یا 40,000 میگا واٹ ہے تو ہم سوچتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم 40,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی بنائیں، اور یہ کیپیسٹی ہم آنے والے 10 سالوں کے اندر بناتے ہیں، اور 10 سال کے بعد ہماری کیپیسٹی اصل میں 80,000 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہوتی ہے. تو پھر ہمیں لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہم کبھی لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہی نہیں ہے، کیونکہ لانگ ٹرم پلاننگ کرنے کے لیے آپ کو جو چیزیں چاہیے اس کے اندر لازمی ہے کہ آپ ایسے پروجیکٹ شروع کریں جو کہ چاہے آپ کی حکومت ہو یا نہ ہو، اس حکومت کے جانے کے بعد 10-15 سالوں کے بعد وہ مکمل ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہم ہمیشہ ایسے پروجیکٹس کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں جن کو ہم اپنے دور اقتدار کے اندر تھوڑے سے ٹائم کے اندر، لمیٹڈ سپیس کے اندر پورا کر سکیں، تاکہ عوام کو کہہ سکیں کہ ہم نے کیا کیا ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، اور عوام کو اس وجہ سے ہم بیوقوف بھی بنا سکتے ہیں. تو لوڈ شیڈنگ کے اندر کمی، ٹھیک ہے، اور خواندگی کے اندر اضافہ، یعنی جو آپ کی تعلیم ہے اس کے حوالے سے جو ہے انہوں نے اقدامات کیے کہ تعلیم زیادہ سے زیادہ سکولز بنے، کالجز بنے، ٹھیک ہے، اور لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوں، کیونکہ زیادہ تعلیم یافتہ ہوں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ اپنے رائٹس کے لیے، اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائیں گے، اور کسی بھی ڈکٹیٹرشپ کا حصہ یا ماشاء اللہ کا حصہ کبھی نہیں بنیں گے، کیونکہ اس کے اندر ان کی آزادی جو ہے وہ سلب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اور جو افغانستان کے ساتھ جو ہماری جنگ ہوئی، افغانستان کے اندر جو روس کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی تھی، اس کے نتیجے کے اندر کافی سارا انفلکس جو ہے دہشت گردی کی صورت میں پاکستان کے اندر ہمیشہ سے موجود رہا، ٹھیک ہے، اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے علاوہ جو ہے جرائم کا خاتمہ کرنے کی، ظاہر سی بات ہے جب پاکستان معاشی طور کے اوپر تھوڑا بہتر ہوگا تو جرائم آٹومیٹکلی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہوئیں. اب جو ہمارے روس کے ساتھ تعلقات ہیں، انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں، یا جو ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، اب پچھلی مرتبہ جب انہوں نے حکومت کرنا شروع کی تو ان کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ ہم
تجارت کے حوالے سے آگے بڑھیں، ٹھیک ہے. اس مرتبہ انہوں نے ایسا نہیں سوچا، اور انہوں نے سوچا کہ ہم ان تعلقات کا دوبارہ سے جائزہ لیں گے اور ہم ان تعلقات کو ویسے ہی کریں گے، ٹھیک ہے، کہ جس طرح پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے ضرورت ہے، اور ہمیں وہ کام کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جس کی وجہ سے پاکستان آگے بڑھ سکے اور پاکستان جو ہے وہ کسی سے ڈکٹیشن نہ لے رہا ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں آخر کار پھر یہ ساری اچھی چیزیں ہو رہی تھیں، اور یہ اچھی چیزیں ہونے کے باوجود پھر ایسا کیا ہوا کہ ان کی حکومت جو ہے وہ پھر ختم ہو گئی. اب کچھ اقدامات انہوں نے ایسے کیے کہ جب شروع کے اندر انہوں نے جب حکومت سنبھالی دوسری حکومت، اور اس کے اندر یہ اقدامات یہ کر رہے تھے، تو آہستہ آہستہ ان کو یہ احساس ہوا کہ اب میں مضبوط ہو گئی ہوں، اب میں جو اپنا منمانی کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ میں کر سکتی ہوں. اور اس منمانی کو یا اس دور اقتدار کو بڑھانے کے لیے، اس کو طوالت دینے کے لیے، یا اپنی جو اسٹرینتھ ہے اس کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے، ان کو پھر KPK کے اندر بھی اپنی حکومت چاہیے تھی، بلوچستان کے اندر بھی اپنی حکومت چاہیے تھی، ٹھیک ہے، جو کہ ان کی پہلے نہیں تھی. تو انہوں نے کیا کیا، ایک غلطی انہوں نے یہ کی کہ جو KPK کے اندر پیر صابر شاہ صاحب کی حکومت تھی، ٹھیک ہے، مسلم لیگ کی، انہوں نے اس حکومت کو ختم کر کے اپنی حکومت جو ہے وہاں پر بنائی، اور آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب جو ہیں ان کو وہاں پر وزارت جو ہے اس کو دی، اور KPK کے اندر جو ہے ایک سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ اس کی طرف اس کو لے گئی، ٹھیک ہے. دوسری جو انہوں نے غلطی کی وہ یہ کی کہ بلوچستان کو بھی یہ اپنی حکومت بنانا چاہتی تھیں، ٹھیک ہے. ذوالفقار منگسی صاحب جو ہیں ان کی حکومت انہوں نے ختم کی اور وہاں پر اپنی حکومت بنانے کی کوشش انہوں نے شروع کر دی. تیسری غلطی جو انہوں نے کی وہ یہ کی کہ کراچی کے اندر، سندھ کے اندر جو کراچی ہے آپ کا ایک ایسا پارٹ ہے جس کی آبادی بہت زیادہ ہے، تقریباً KPK کی آبادی اور کراچی کی آبادی ایک ہی جیسی ہے. تو آپ اس کو سمجھ لیں گے پاکستان کا ایک جو صوبہ ہے، ٹھیک ہے، تیسرا بڑا جو صوبہ ہے اس کی برابر صرف کراچی کی آبادی ہے، اور اس سے آپ کی کافی نمائندگی ہوتی ہے. وہاں پر جو MQM تھی، متحدہ قومی موومنٹ جو ہے یا مہاجر قومی موومنٹ تھی، اس کے خلاف اس نے محاذرائی شروع کی، ان کو ختم کرنا شروع کیا، اور یہ چاہتے تھے کہ اس کی حکومت کو وہاں سے ختم کر دیں. تو اس کا جو نقصان ہے وہ ان کو ہوا، اور اس نقصان کی بدولت یہ ہوا کہ یہ ساری جو فورسز ہیں یہ ان کے خلاف جو ہے وہ ہو گئی، اور عوام کو ان کے خلاف کرنا جو ہے انہوں نے شروع کر دیا. اب سونے پہ سہاگا، اس کے ساتھ ساتھ اب ظاہر سی بات ہے ملک کو آگے بڑھانا ہے تو آپ لوگوں کو کچھ ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جو کہ عوام کو بظاہر پسند نہ آتے ہوں، ٹھیک ہے. اب انہوں نے غلطی کیا کی ایک اور، کہ انہوں نے اسی دور کے اندر نئے ٹیکس جو ہیں وہ بھی لگا دیے. اب جب نئے ٹیکس لگیں گے لوگوں کے اوپر، اور جو دوسری سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ محاذرائی کر سکتی ہیں، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے آپ کی حکومت کی اپوزیشن اور زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اپوزیشن اسٹرانگ ہو گئی. اور ایک غلطی جو انہوں نے کی وہ یہ کی کہ بلدیاتی ادارے جو ہوتے ہیں، آپ کے لوکل باڈیز جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ناظم، ولیج کونسلرز، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اختیارات انہوں نے ایک بل پاس کر کے اپنے پاس رکھ لیے، ٹھیک ہے. یعنی نیشنل اسمبلی کے پاس ہوں گے وہ اختیارات، اور جو آپ کے ناظمین ہیں، کونسلرز ہیں وغیرہ، ان کے اختیارات ختم کر دیے. حالانکہ ان کو بھی ختم کر دیا گیا تھا، سپریم کورٹ نے ان کو بحال کر دیا تھا بلدیاتی اداروں کو، لیکن ان کے اختیارات آخرکار انہوں نے اپنے پاس لے لیے، کیونکہ کراچی کے اندر اگر یہ اختیارات ان کے پاس ہوتے تو MQM کے جو ہے وہ یہ لے لیتی، باقی جو حکومتیں ہیں ان کے پاس یہ اختیارات ہوتے تو اگلے الیکشن کے اندر وہ ان کو یوٹیلائز کر سکتی تھی. تو سیاسی پارٹی کے طور کے اوپر ان کی جو سب سے بڑی غلطی تھی وہ یہ تھی کہ بلدیاتی ادارے جو ہیں ان کو مضبوط نہیں ہونے دیا گیا، اور اس کی وجہ سے جو عوامی غم و غصہ ہے وہ ان کے خلاف بڑھنے لگا، ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں مجموعی طور کے اوپر باعث بنی ان کا کہ ان کو آخرکار پھر 5 نومبر 1996 کو دوبارہ سے جو ہے انہی الزامات کے اندر، کرپشن کے اندر، ناانصافی کے اندر، بدعنوانی کے اندر، فاروق لغاری صاحب جو ہے ان کی حکومت کے اندر، صدارت کے اندر، فاروق لغاری صاحب کی صدارت کے اندر ان کو ڈسمس کر دیا گیا، اسمبلیاں توڑ دی گئیں. اور یہ بھی اسی تلوار کے ذریعے ہوا جو کہ پہلے سے ان کے اوپر وار کر چکی تھی، کیا 58(2)B، ٹھیک ہے. یہ ایک ہی تلوار سے 2 مرتبہ جو ہے ان کا شکار ہوا، اور 2 مرتبہ ان کی حکومت گری. اور یہ تلوار جو ہے یہ ان کے اوپر لٹکائی کس نے تھی؟ محمد خان جنیجو صاحب کی حکومت کے اندر، جب ماشاء اللہ کو ختم کرنے کی کوشش ہوئی، اور ضیاء الحق صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ 8ویں ترمیم ہونی چاہیے 1973 کے آئین کے اندر، اور وہ 8ویں ترمیم یہ تھی 58(2)B، یعنی اختیارات جو ہیں اسمبلی کو توڑنے کے وہ صدر کے پاس ہونے چاہیے، اور صدر جو ہیں جب چاہیں اپنی مرضی کے مطابق کچھ حالات تو حکومت کا جو ہے اسمبلیز کو توڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد انشاءاللہ اگلے جو ایپیسوڈ ہے اس کے اندر ہم نواز شریف کے جو دونوں ادوار ہیں ان کو دیکھیں گے. تھینک یو.